السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غلام مصطفیٰ اپنے یوٹیوب فیس بک چینل میں اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 1 اور 2 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ سورۃ آل عمران سورۃ البقرہ کی طرح اس کی ابتدا بھی حروف مقطعات سے ہوتی ہے۔ حروف مقطعات کا صحیح مفہوم اللہ ہی جانتے ہیں۔ حدیث مبارکہ سے ہمیں اس کی کوئی زیادہ وضاحت نہیں ملتی۔ یہ اللہ کا اس میں حکمت ہے کہ اللہ نے اس کے معنی کو مخفی رکھا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے، وہ معبود ہے، معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ الحی القیوم، وہ زندہ ہے، سب کا قائم رکھنے والا ہے۔ یہ جو الفاظ اس میں آئے ہیں کہ الحی القیوم، یہ سورۃ البقرہ میں آیت الکرسی کے آغاز میں آئے ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان ہے کہ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ نے اپنے جو اسم اعظم کا بیان جو فرمایا ہے جس حوالے سے کہ اگر اللہ سے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی جائے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور یہ 3 صورتیں البقرہ، عمران، آل عمران اور سورۃ طٰہٰ، ان تینوں میں یہ الفاظ پائے جاتے ہیں۔ یعنی سنن ابن ماجہ جو ہے اس کا جو مفہوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اسم اعظم ہے جو ان 3 صورتوں میں پایا جاتا ہے، اور علماء نے جب اس کی تحقیق کی ہے تو یہ الفاظ الحی القیوم یہ ان تینوں صورتوں میں پایا جاتا ہے۔ اور صحیح بخاری ہے، یعنی اس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین نہیں فرمایا، جس طرح کہ شب قدر کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي الْوِتْرِ، کہ آپ اس کو آخری عشرہ میں یعنی رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو، یہ صحیح بخاری میں ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے اسم اعظم کا تعین نہیں فرمایا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں علماء حضرات اور دانشور اور محققین نے یہ بات نکالی ہے کہ نبی اکرم کا فرمان ہے کہ 3 ایسے الفاظ ہیں جو ان تینوں صورتوں میں پائے جاتے ہیں، جن میں سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران اور سورۃ طٰہٰ، اس میں اسم اعظم ہے۔ تو ان تینوں میں جو مشترک لفظ تینوں صورتوں میں پائے جاتے ہیں وہ الحی القیوم ہے۔ تو ہم اس سے کہہ سکتے ہیں کہ عین ممکن ہے، بلکہ یقین کیجئے کہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی روشنی میں کہ یہ اسم اعظم ہے، یہ جو لفظ ہے الحی القیوم، تو اس کے بارے میں اشارہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کی طرف سے۔ تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے
اسم اعظم ہے ان الفاظ میں، کیونکہ سورۃ بقرہ میں جو ہے وہ الفاظ آیت الکرسی میں آتے ہیں الحی القیوم، اور اسی طرح سورۃ آل عمران جو ہے یہ دوسری آیت میں یہ الفاظ آتے ہیں، اور سورۃ طٰہٰ میں یہ آیت نمبر 111 پر موجود ہیں۔ تو لہٰذا ہم یہ امید رکھ سکتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہی جو ہے اسم اعظم ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ، جو انسان، جو مسلمان اللہ کے اسم اعظم کے ساتھ دعا کرے گا تو اس کی دعا قبول ہوگی۔ تو بہت ہی معتبر، بہت ہی برکت والے اور بہت وزنی الفاظ ہیں کہ الحی القیوم، کہ اللہ وہ ذات ہے جو ہمیشہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہ آئی ہے نہ آئے گی۔ اللہ کی ذات جو ہے ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، وہ سب کو سنبھالنے والا ہے، سب کا قائم رکھنے والا ہے، سب کا محافظ ہے۔ تو ان بہت وزنی کلمات ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کلمات پر کو سمجھنے اور اس کے ساتھ دعا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور یقیناً یہ اسم اعظم ہے اس میں، اور اسم اعظم سے کی ہوئی دعا جو ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ جس طرح اللہ کے پیارے رسول نے شب قدر جو ہے اس کی تعیین نہیں فرمائی مکمل طور پہ، بس ایک اشارہ دے دیا کہ شب قدر آخری اشرا میں اس کو طاق راتوں میں تلاش کرو، اور یقیناً ہمارا یقین ہے کہ ان طاق راتوں میں یہ شب قدر موجود ہے۔ اسی طرح اس کے بارے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ 3 صورتیں ایسی ہیں جن میں جو الفاظ مشترک پائے جاتے ہیں اور اسم اعظم ہے، اور جو تینوں الفاظ جو ہیں مشترک پائے جاتے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں یہ آیت الکرسی میں موجود ہے، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 2 میں یہاں یہ موجود ہے کہ اللہ لا الہ الا ھو الحی القیوم، اور سورۃ طٰہٰ میں یہ آیت نمبر 111 پر مشتمل ہے۔ اللہ ہمیں قرآن پاک کی برکات نصیب فرمائے اور اسم اعظم کی برکت سے ہماری دعائیں قبول فرمائے، آمین۔